ہوئے ہیں درویش. اب میرے سامنے عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ رسول اللہ کے تھوڑی دیر بعد آئے. درمیان میں گیپ آ گیا کہ حضرت علی رضی کے بعد جو زمانہ شروع ہوا ملوکیت، اسی طرح امریت لوگوں کے گڑھے گھونٹ دیے، کوئی بول نہیں سکتا تھا. حسین جیسے آدمی کا سر کاٹ دیا گیا، دہشت پھیلا دی، لوگ کانپ گئے. مگر اسی خاندان میں سے مروان کا پوتا پیدا ہو گیا، اور ایسا پیدا ہوا کہ نام بھی عمر تھا، اور باقی اس کے زمانے میں حضرت عمر جیسی عدالت اور انصاف دوبارہ بحال ہو گئی. 2 سال حکومت. مگر کس نسخے سے اتنا بانکا تھا کہ بازاروں میں نکلتا تھا شہزادگی میں خوشبوئیں ایسی اعلیٰ کہ لوگ بعد میں پہچان لیتے تھے کہ عمر بن عبدالعزیز یہاں سے گزرا. عیاش، اور جو سوٹ خریدنے ملازم سے کہہ دینا کہ دکان پر سب سے مہنگا جو بلانا، اور وہ پہننا جو صبح کو پہنا شام کو نہیں پہنا. سال میں اس کی باری نہیں آتی تھی. اتنا فضول خرچ. جب بغیر مانگے بغیر خواہش کے اس کے گڑے میں امت نے یہ خلافت ڈال دی کہ ہم تجھے حکمران پسند کریں. اور اب ذرا سا صبر کر لیں، کس ماں کا بیٹا تھا، کس کی گود میں پلا تھا. اب یہ مائیں جو ہم دے رہے ہیں بچوں کو، ان سے عمر بن عبدالعزیز کیسے پیدا ہوں گے؟ ایکٹریس ایکٹر ہی پیدا ہوں گے نا. حرامی جنم لیں گے، پھر ہم روئیں گے. بچے حضرت نہیں. ذرا دیکھیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ جو اصل خلیفہ تھے، پہلے حضور علیہ السلام کے ساتھی، بازار میں رات کو گھوم رہے، دیکھتے تھے رعایا کے حالات. صبح ہونے کو تھی، ایک مکان کے پاس سے گزر رہے تھے. ایک ماں اپنی بیٹی سے کہہ رہی، بیٹا فجر ہونے والی ہے، دودھ خریدنے والے نے آنا ہے، ذرا دودھ میں تھوڑا سا پانی ملا دے، پیسے ذرا زیادہ مل دیں. اس بچی نے کہا، ماں تو نے سنا نہیں، امیر المومنین عمر رضی اللہ نے اعلان کرایا کہ دودھ میں کوئی شے نہ ملاؤ، خالص دودھ بیچو. تو عورت کہنے لگی، ماں کیوں عمر دیکھتا ہے، وہ یہاں موجود ہے، ملا. اس نے کہا، عمر نہیں دیکھتا، عمر کا خدا دیکھتا ہے. اس بچی نے جب یہ کہا، حضرت عمر رضی اللہ کے دل میں بیٹھ گئی اس کی بات. صبح ہی پتہ کیا کہ اس کی کہیں نسبت تو طے نہیں، منگنی تو پتہ نہیں ہوئی، کوئی نہیں دیکھا کہ یہ غریب ہے. آپ حاکم وقت اپنے بچے عاصم کے لیے اس بیٹی کا رشتہ کیا، اور اس سے جو بچی پیدا ہوئی اس کا نام لیلا رکھا گیا. وہ عمر بن عبدالعزیز کی ماں بنی. اس سے یہ بچہ پیدا ہوا جو اتنا عیاش تھا، مگر جب حکومت پر آیا ایک ہی بات پر ختم ہوا، جن کے دل میں بیٹھ گیا کہ ساتھ دینا، یہاں ہی رہنا، کہ دھوکے کرتے رہے. پھر آج ایک اعلان کر دو، کل کہہ دو یہ کوئی حدیث ہے؟ آج ایک اعلان کرو، کل مکر جاؤ کہ نہیں یہ چال. یہ اسلام اور ایمان ہے. اللہ کے رسول کے ساتھیوں کی بات سنیں کہ عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ اپنی بچیوں کے پاس گئے، مغرب کی نماز پڑھنے کے بعد گھروں میں گئے. ہر بچی نے اپنے منہ پر کپڑا لے کر اور دوسری طرف منہ کر بات کا جواب دیا. حضرت عمر بن عبدالعزیز نے پوچھا، بیٹا میرے منہ سے بو آ رہی ہے، یہ کیا وجہ ہے کہ تم منہ پر کپڑا لیتی ہو، دوسری طرف منہ کر لیتی ہو، کیا سبب؟ اب خلیفہ جو سندھ سے لے کر اسپین تک کا حکمران تھا، اس کی بچیوں نے کہا، ابا جی آپ جو گزارا ہمیں دیتے ہیں اس میں سوائے پیاز کے ہم روٹی نہیں کھا سکتے، پیاز کی وجہ سے ہمارے منہ میں بو آ رہی ہے، اس لیے ہم آپ کے ساتھ کیسے بات کریں. عمر بن عبدالعزیز کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. خزانے ان کے قبضہ میں، مگر سمجھتے تھے یتیم کا مال، میں ایک پائی نہیں لے سکتا حکم کے بغیر، کس طرح عیاشی کر. آپ نے فرمایا، بیٹا میں دیکھتا ہوں کہ تم ایک حکمران کی بچیاں اور ہماری تمہارا ہار یہ مر یہ میری سفید داڑھی قیامت کے دن اللہ کے رسول کے سامنے رسوا نہ کرو. میں وہاں شرمندہ نہیں ہونا چاہتا. کوئی بات نہیں، تم پیاز سے روٹی کھا لو، وہاں تو تمہارا باپ سرخرو ہوگا. عید کا موقع آیا تو گھر میں آئے، بچے ضد کر رہے تھے کہ لوگوں کے بچوں نے اچھے کپڑے پہنے، ہم میرے پھٹے ہوئے. بیوی نے کہا، وہ بھی ایک خلیفے کی بیٹی تھی عبد الملک کی، 2 بھائی ولید اور سلیمان حکم کر گیا، اب خامد حاکم تھا. اس نے کہا، امیر میں بچے ضد کر رہے ہیں، آپ ان کے لیے عید کے موقع پر کپڑے تیار کریں. تو عمر بن عبدالعزیز نے کہا، فاطمہ اگر کچھ بچایا تو ان کے لیے بنا دے. اس نے کہا، کیا بناؤں؟ آپ روزینہ اتنا لیتے ہیں کہ اسے روٹی نہیں پکتی، ان کے کپڑے کیا بناؤں؟ آپ نے بتایا، اچھا ایک تجویز سوجی ہے، لکھ دیا پروانہ. کیشیئر کے نام خازن جو بیت المال کا انچارج تھا، اس کو لکھا کہ 1 مہینے کی تنخواہ پیش کی مجھ کو. اسلامی حکومت کو حکومت ہے، کانٹوں میں لیٹنے کا معاملہ، کچھ نہیں فائدہ. رعایا اچھے حال میں، خلیفہ تنگ. اس نے جواب میں لکھا، اوپر یہ آبجیکشن لگا دیا کہ امیر المومنین مجھے کوئی اعتراض نہیں، میں 1 مہینے کی تنخواہ دے دیتا ہوں پیش کی، مجھے گارنٹی دیں کہ آپ 1 مہینہ زندہ رہیں گے، حکومت کا کام کریں گے. حاکم بھی نیک ہو چکے متحد. جب وہ جواب آیا تو آپ رو پڑے اور فرمایا، میرا مرشد صاحب
اس سے غلطی ہونے لگی تھی، اس نے بچا لیا کہ 1 مہینہ زندگی کا کیا اعتبار. ان سے کہا بیٹا یہی دو کر گزارا کر لو. اس لیے بچہ کہہ رہا تھا کہ اللہ کے رسول کی باتیں کرے. اللہ کا رسول جو دے گیا نا وہ ہمارے لیے اب ایسی بات ہے کہ ہم اس کو سوچ بھی نہیں سکتے. وہ راستہ ہی اور تھا جو ہم نے چھوڑ دیا. جو ہماری دکانوں پر جائیں، عدالتوں میں جائیں، منڈیوں میں، اسکول اور کالجوں میں، ہمارے میڈیا کو دیکھیں، کہاں اسلام نظر آ رہا؟ کافروں سے بدتر ہمارا ہر معاملہ. اور ہم یہ توقع رکھتے ہیں کہ اللہ اور اس کے فرشتے ہماری مدد کے لیے آئیں. یہ کام کبھی نہیں ہو. اللہ کہتا نہ تقدیر ہے نہ ظلم ہے، تمہارے اپنے کرتوت ہیں تو تم بھگت رہے ہو. اس لیے اگر بچے یہ شروع کر رہے ہیں، میری ان سے بھی یہی درخواست ہے، جو بھائی سن رہے ہیں ان سارے کوئی کاروبار نہیں کرتے، جو بھی کوئی کاروبار کرتا ہے، کوئی زراعت کرتا ہے، کوئی دکان کرتا ہے، کوئی حکیم ہے، کوئی ملازمت، اللہ کے رسول سے جب پوچھا گیا کہ سب سے بہتر رزق کس کا، فرمایا جو آدمی اپنے ہاتھ سے کماتا ہے. اس لیے جہاں کوئی کھڑا نہ مشین پر کھڑا، کوئی ہل چلا رہا، کوئی دکان، یہ روزی حضور نے فرمایا بہترین روزی ہے، بشرطے کہ اس میں تم جھوٹ کی اور بے ایمانی کی ملاوٹ نہ کرو. التاجر الصدوق الامین من نبینا و صدیقین. نماز روزے پر یہ ثواب نہیں آیا میرے بھائیوں، جن دکانداروں کے لیے آیا کہ جو بیچنے والا سچا ہوگا اور امانت دار ہوگا وہ قیامت کے دن نبیوں اور صدیقوں کے ساتھ ہوگا. اب ان سے بڑا مرتبہ کیا؟ شہید بھی نیچے ہیں، صالحین بھی نیچے ہیں، اوپر نبی اور ساتھ صدیق ہیں. فرمایا ان کے ساتھ ہوگا کہ اتنے کاروبار میں پھنس کر بھی خدا کو نہیں بھولا، کسی سے جھوٹ نہیں بولا، کوئی فریب نہیں کیا، ایمانداری سے چیز دی، اور زیادہ کی بجائے تھوڑے کی طرف آئیں. اور اگر کوئی غریب ایسا آ جائے آپ سمجھے کہ یہ بیچارہ تو پتہ نہیں یہ پیسے بھی کہاں سے لے آیا، تو اگر آپ کو اللہ نے توفیق دی ہو تو اس کو مفت ہی دے دیں، اس میں خسارہ نہیں ہوگا. انشاءاللہ یہاں بھی برکتیں ملیں گی آپ کو، اور اگلی دنیا میں تو پھر سرخروئی ہے. اللہ کے رسول کو ہم سامنے رکھ کر چلیں نا، اس وقت آگے حضور ہوں. ہر کوئی کام کر رہے ہیں پوچھیں کہ یا میں خود پڑھوں یا عالم سے پوچھوں کہ حضور نے نکاح کیا، بچیوں کو کیسے کیا، کاروبار کیسے کیا. یہی نور کی بارش ہو جائے، اللہ کی رحمتیں ہو جائے. جب آپ کو ہم نے چھوڑ دیا، اللہ کا کسی سے کوئی رشتہ نہیں، اللہ کا ہم سے رشتہ صرف محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی وساطت سے. ان کو مانیں گے. میں نے پہلے بھی اقبال کا شعر پڑھا کہ محمد سے وفات نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح کرم تیرے ہے. اور یہ سارے جو کر رہے ہیں نا، کہیں خاکے چھاپتے ہیں، کہیں ہمیں دہش کر کے، کیا ہے ان کا فلسفہ؟ ایک ہی علامہ اقبال نے نظم لکھی تھی کہ ابلیس کا پیغام اپنے سیاسی فرزندوں کے نام. آج سے 50 سال پہلے اس وقت بتا دیا تھا کہ ان کی سکیمیں کیا. سکیم یہ ہے، یہ فاقہ کش کے موت سے ڈرتا نہیں ڈرا پروگرام انہوں نے بنایا. یہ کوئی خبر نہیں ہو گیا کہ ایران میں آ گئے، عراق میں پرانے منصوبے. ارادہ کیا کہ حضور کے نام لیوا ختم ہو جائے. سوچا کیا بے ایمانوں نے؟ ہمارے بارے میں کہتے ہیں یہ فاقہ کش کہ بھوکے رہ لیتے ہیں یار مسلمان. یہ فاقہ کش کے موت سے ڈرتا نہیں ڈرا. نہ بھوکے رہنے سے انہیں کوئی ڈر ہے، نہ جان دینے سے ڈر ہے. روح محمد اس کے بدن سے نکال. یہ سکیمیں ہیں کہ ان کے دلوں سے حضور کی محبت کھینچ. اس لیے یہ بے ایمان لگے. ان کے پادری، ان کے وزیر، ان کے بش، سب کا منصوبہ کہ مسلمانوں کے دلوں سے حضور کی محبت جاتی رہے. اور جب محبت نبی علیہ السلام کی جاتے رہے گی، نہ دنیا ہماری سنورے گی نہ آخرت سنورے گی. خاسرت دنیا والا ہے. اگر چاہتے ہو کہ کوئی ترقی نصیب ہو، کامیابی نصیب ہو، ایک ہی نسخہ ہے. اس محفل میں بیٹھے نوجوان فیصلہ کریں، بوڑھے کریں کہ اتنی عمر گزر گئی ہے. اب جب کان میں آواز آئی، کس کی آواز؟ حیا علی الصلاۃ. کس کے حکم سے یہ اعلان کر رہا؟ اللہ کے رسول علیہ السلام بلا رہا. ابھی آپ کو کوئی تھانے دار بلائے نا، کوئی چودھری بلائے، کون انکار کرتا؟ آپ بھاگے جاتے ہیں. یہ اللہ کا رسول سرور کائنات بلا رہا ہے، آپ ہلتے نہیں. اسی لیے اللہ کے رسول نے صاف اعلان کر دیا، بین الکفر ورب ترک الصلاۃ. بندے کے اور کافر ہونے کے درمیان صرف جو لکیر ہے وہ نماز کا چھوڑنا. نماز جب کوئی چھوڑ دیتا، لا دین لمن لا صلاۃ لا. جب نماز نہیں ہوتی وہ کیا دین ہے؟ 5 وقت نافرمانی خدا کی کرتا ہے اور اس نے حکم کیا ماننا. اس لیے آج کی محفل میں میں اور آپ کوئی شرم نہ محسوس کریں کہ ہم تو مسجد میں پہلے نہیں جاتے تھے، لوگ کیا نہیں. ابھی فیصلہ کریں کہ اب جو زندگی گزرے گی وہ عقائد عالم، فخر بنی آدم، سرور کائنات، فخر موجودات حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت میں گزرے. ہم وہ کام کریں گے جو اللہ کے رسول نے کہا، پھر انشاءاللہ برکتیں ہی برکتیں ہیں. یہ چند باتیں جو میں نے کہہ دی، کہہ جاتا ہوں میں جوش جنون میں تیرے اسرار.
مجھ کو بھی صلاح دیں میری آشفتہ تری، میرے اس پاگل ہونے کا مجھے کوئی بدلہ دے دینا، کوئی ایک دو بندے بھی نکل آئے تو میں سمجھوں گا یہ مجلس جو ہے بابرکت ثابت ہوئی، اور اگر بے اثر رہ گئی تو میں نے بہرحال آپ تک بات پہنچا دی ہے، آگے معاملہ آپ کے ہاتھ میں ہے، اور فیصلہ دن قیامت کے اللہ کے حضور ہوگا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، وصلی اللہ تعالی علی عبد اللہ ورسولہ خاتم النبیین سیدنا و نبینا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین۔